السلام علیکم دوستو، بھارت بھی چاند پر پہنچنے والے ممالک میں شامل ہو گیا۔ امریکہ اور چین کے بعد اب بھارت بھی چاند پر پہنچ گیا۔ بھارت کے چاند پر پہنچنے والے اس مشن کو بھارت نے چندریان 3 کا نام دیا ہے۔ چندریان 3 کے اس راکٹ نے 14 جولائی کی دوپہر اپنے اسپیس اسٹیشن ہری کوٹا سے اڑان بھری۔ اس چندریان 3 مشن کو چاند پر لینڈنگ ہونے میں 40 سے 41 دن لگے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے بھی 2008 میں انڈیا نے اپنا پہلا راکٹ لانچ کیا تھا، جسے بھارت کے سائنسدان وکرم سارا بھائی کی قیادت میں چاند پر بھیجا گیا تھا، اور اس مشن کو بھارت نے چندریان 1 کا نام دیا تھا۔ اس مشن نے دنیا کو وہ خبر دی، واٹر آن دا مون، یعنی چاند پر پانی موجود ہے، جسے سن کر بہت سے ممالک نے ریگولر اپنے مشن چاند پر بھیجنا شروع کر دیے۔ اس مشن میں یہ بھی پتہ چلا کہ چاند پر صرف رات ہی نہیں ہوتی بلکہ دن بھی وجود میں آتا ہے۔ ویسے تو بھارت نے اپنا پہلا مشن چاند پر راکٹ کی شکل میں بھیجا تھا، اور اس کے بعد انڈیا نے اپنا اگلا مشن 2019 میں چاند پر بھیجا، جسے چندریان 2 کا نام دیا گیا تھا۔ چندریان 2 کو چاند پر لینڈ کروا کر چاند کی سطح سے پانی کو تلاش کرنے کا مقصد تھا۔ اس لیے اس مشن میں جو چیزیں شامل کی گئیں، اس میں ایک مدار جو چاند کے گرد چکر لگائے گا، اور دوسرا لینڈر اور تیسرا روور شامل کیا گیا تھا جو چاند سے انفارمیشن کو اکٹھی کرے گا۔ آپ کو ضروری باتوں سے آگاہ کرتے ہیں کہ چاند سے انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ مدار ہے جو چاند کے گرد چکر لگاتا ہے اور دور سے انفارمیشن چاند سے حاصل کرتا ہے۔ مگر چاند پر لینڈنگ کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ کریش لینڈنگ امپیکٹ مون جسے کہتے ہیں، جس سے لینڈر چاند پر کریش ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں چاند پر مٹی اڑتی ہے، اور لینڈر اس مٹی کا تجزیہ کرتا ہے اور انفارمیشن کو مدار میں بھیجتا ہے، اور پھر مدار سے انفارمیشن زمین پر آ جاتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ لینڈنگ ہے، جسے سافٹ لینڈنگ بھی کہتے ہیں۔ چندریان 2 جب چاند سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا تو زمین سے رابطہ ختم ہو گیا، اور تکنیکی خرابی کی وجہ سے سافٹ لینڈنگ کی بجائے کریش لینڈنگ کی وجہ سے گر کر تباہ ہو گیا۔ لیکن چندریان 2 مشن کا جو مدار تھا وہ آج بھی چاند کے گرد چکر لگا رہا ہے، اس لیے بھارت نے چندریان 2 کو بھی آدھی کامیابی کا نام دیا تھا۔ اور پھر نمبر آتا ہے چندریان 3 کا، جسے بھارت نے 14 جولائی 2023 کو چاند پر بھیجا تھا۔ چندریان 3 کا مقصد بھی وہی تھا جو چندریان 2 کا تھا، یعنی چاند پر پانی کی تلاش۔ مگر اس مشن میں جو غلطیاں نہیں کی گئیں وہ جو چندریان 2 میں کی گئی تھیں۔ چندریان 3 کا ڈیزائن بھی وہی تھا جو چندریان 2 کا تھا، مگر کچھ موڈیفیکیشن کی گئی ہیں، جیسے کہ لینڈر میں موجود روور کے پیروں کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنایا گیا تھا، اور اس میں پہلے سے زیادہ سولر پینل لگائے گئے تھے تاکہ وہ زیادہ دیر تک چاند پر گھوم سکے، اور لینڈر کو پہلے سے زیادہ فیول دیا گیا تاکہ وہ پہلے سے زیادہ ہوا میں ٹھہرا رہے۔ لیکن چندریان 3 مشن میں مدار کو نہیں رکھا گیا، جیسے کہ میں آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتا چکا ہوں کہ چندریان 2 کا مدار ابھی بھی چاند کے گرد چکر لگا رہا ہے، اور وہ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے۔ اس مشن میں جو لینڈر استعمال کیا گیا ہے اس کا وزن 1500 کلو گرام ہے، جسے وکرم لینڈر کا نام دیا گیا ہے۔ وکرم سارا بھائی بھارت کا ایک سائنسدان ہے۔ چندریان 1 کا مشن اسی کی سربراہی میں چاند پر بھیجا گیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وکرم سارا بھائی نے بتایا تھا کہ چاند پر ایک دن زمین کے 14 دنوں کے برابر ہوتا ہے، جیسے سائنسی زبان میں مون پر ایک لونر ڈے زمین کے 14 دنوں کے برابر ہوتا ہے۔ بھارت کے چندریان 3 مشن نے چاند کے جنوبی قطب میں لینڈنگ کی، جسے چاند کا سب سے مشکل حصہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اسی حصے میں پانی کے ہونے کی نشاندہی ملی تھی، اور اسی حصے پر سورج کی کچھ روشنی بھی دریافت ہوئی تھی۔ سورج کی روشنی روور کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ روور پر موجود سولر پینل کی بیٹریوں کو چارج کرنے کے لیے سورج کی روشنی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بھارت کے چندریان 3 مشن نے جب چاند پر سافٹ لینڈنگ کی تو مٹی کے اڑنے کی وجہ سے روور کو لینڈر سے باہر نہیں نکالا گیا، بلکہ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد روور کو باہر نکالا، اور یہ ایک چھوٹی گاڑی کی مانند ہوتا ہے، اور یہ روور چاند پر گھومتا ہے اور چاند کی سطح کی خصوصیت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور چاند کے پورے ماحول کا جائزہ لیتا ہے، اور ساری انفارمیشن کو اپنے اندر کیپچر کر لیتا ہے۔ اور لینڈر بھی اپنی جگہ کھڑا رہ کر چاند کی سطح کا اندرونی جائزہ لیتا ہے،
اور جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ چاند کی سطح کے نیچے کیا ہو رہا ہے اور اس کا مطالعہ کرتا ہے۔ بھارت کا ماننا ہے کہ اس مشن پر جو خرچ آیا وہ تمام ممالک جیسے کہ امریکہ اور چین اس سے کئی گنا کم خرچ آیا۔ یہ اس مشن کی سب سے اہم بات ہے۔